صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو موتیوں کے منبر پر مشک سے بنے ہوئے تختوں پر حشر کے میدان میں بیٹھے ہوں گے. نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے. جب یہ بات سنی، یہ طبرانی کی حدیث ہے، تو ایک اعرابی بیٹھا تھا، تو ان کا انداز سے ذرا بے تکلفی ہوتا ہے اپنے حساب سے، تو ایک دم چیخ ماری وہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا. یہ رسول اللہ علیہ وسلم اس وقت ایسے لوگ اس انداز سے ہمیں فرمایا کون لوگ ہوں گے تاکہ ان کو پہچان سکیں. باقی صحابہ کو تو ضرورت نہیں ہوتی تھی اس تکلفانہ طریقے سے بات کرنے کی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ محبت والے لوگ ہوں گے. پھر ارشاد فرمایا کہ مختلف قبیلوں سے ہوں گے، مختلف شہروں سے ایک جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہو کر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو الحمدللہ جو حضرات صرف اللہ کے ذکر سے بہت لمبا سفر کر کے اپنی مصروفیات چھوڑ کر بغیر کسی انویٹیشن کی، بغیر کسی دعوت کے آئے ہیں، تو کتنی بڑی خوشخبری ہے ان حضرات کے لیے کہ 2 انعام اللہ پاک نے حدیث میں عطا فرمایا. ایک تو ٹائٹل یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو محبت والے لوگ ہیں. سبحان اللہ. ظاہر یہ عمل ایسا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عمل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں اور مزید بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ نے نام ہی ان لوگوں کو رکھ دیا جو ذکر کے ساتھ محبت کرتے ہیں. یہ محبت والے لوگ ہیں الحمدللہ. اور دوسرا انعام تو آپ دیکھیں کتنا بڑا دیا ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پسند بھی فرمایا اور کیا مقام عطا فرمایا اللہ کا ذکر سے. ولا ذکر اللہ اکبر قرآن نے کہا ہے. یہ تو اللہ کا فرمان ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی چیز ہے. جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ سیدھا اس کے دل پر جا کر جم جاتا ہے. کالا دھپا حدیث ہے. پھر گناہ کرتا ہے، پھر دبا بڑھ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر دبا بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ بڑھتے 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 وہ ایک سیاہ رنگ کا کوئلہ بن جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے اس کا دل. اب یہ ایسی چیز ہے کہ ہم تو دن رات ہیں، ہمیں پتہ ہے ایک دنیا میں گند بھی ہے. جب کہہ دیا گند ہے تو گند تو لگے گا، کسی شکل میں خطا کے گناہ کے جو کچھ بھی ہے وہ تو لگے گا. تو اب مجھے بتائیں، معذرت سے کہہ رہا ہوں، ذرا ہم اس حدیث کی طرف نظر کر کے اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوگی، دل کی حالت کیا ہوگی. یہ بات کیا ہم محسوس نہیں کر سکتے؟ وہ دبا ہم دیکھ ہی نہیں رہے، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. قمیض پہ لگ جائے تو فوراً نظر آتا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو نظر آتا ہے، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. تو اس کی نشانی بتائی گئی ہے کہ دل سیاہ ہے یا نہیں آدمی کا، یہ دیکھ لے، اس کی نشانی ہے. اس نشانی سے پتہ لگ جائے گا. نظر تو نہیں آئے گا ظاہر ہے، لیکن جس زبان نے یہ بات کہہ دی صادق مصدوق نے، وہ تو نظر آنے سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. یقین کی بات ہے، اس پہ کافی ہے. لیکن پھر بھی اس پہ نشانی بتا دی گئی کہ نشانی موجود ہیں. وہ سیمٹمس دیکھ لیں آپ میں موجود، تو پتہ لگ جائے گا دل سیاہ ہے یا کس پوزیشن پہ، تھوڑا سیاہ ہے، بڑا سیاہ ہے، چمکدار ہے، پتہ لگ جائے گا. جب دل انسان کا سیاہ ہو جائے گا تو اس کے یہ نہیں کہ کاروبار میں فرق پڑے گا، زندگی میں فرق پڑے گا، مال میں فرق پڑے گا، اسٹیٹس میں فرق پڑے گا، سروس میں فرق پڑے گا. نہیں، اس کا سب سے بڑا جو فرق پڑتا ہے اس کے دین پہ پڑتا ہے. اتنا ہی وہ دین سے دور ہوگا، اثر اس کا پورا دین پہ پڑے گا، اتنی خرافات اس میں ہوگی. اور یہ آپ یہ دیکھ لیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے ماحول کا اثر پڑتا ہے. لیکن
اگر انسان اپنے دل کو کنٹرول رکھے تو کوئی بری سی بری جگہ بھی اثر نہیں کر سکتی. اللہ کا دین ہے، بہت پروٹیکٹ کی اللہ نے ہمیں، بہت زیادہ حفاظت کے ہمارے انتظام اللہ پاک نے کیے ہیں. اتنے حفاظت کے انتظام کیے کہ ایسی جگہ بھی انسان غلطی سے چلا جائے، استغفر اللہ، بہت ہی گندی جگہ ہے، بہت ہی فحش جگہ ہے، لیکن دل کنٹرول میں تو اثر ہو ہی نہیں سکتا اس میں. ایک دم رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، پورا قرآن بتاتا ہے. لیکن جب دل خراب ہو جاتے ہیں تو قوموں کو اللہ نے مثالیں دی ہیں قرآن کے اندر، قوموں کی مثالیں دی ہیں. یہاں رک جائے گا یہ عمل. ایک درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف ایک دم اٹھتا ہے، فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں اللہ کے حضور. یہ عمل رکتا نہیں ہے، قلب سلیم سے بٹا ہوا عمل. ابھی ایک درود شریف پڑھیں، اس کا جو درود شریف پڑھتے ہیں اس کے کیا بتایا گیا کہ اس کا ایکشن کیا ہوتا ہے. پھر بھی بات ہے نا کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایکشن کیا ہوتا ہے، یہیں سے اڑتا ہے. ایک دم فرشتے اٹھاتے ہیں، سیدھا لے جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں. اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اس کو کہتا ہے جاؤ فوراً لے جاؤ، جہاں اس کی قبر بنے گی وہاں پہ اس درود کے کھڑا کر دو، یہ اس کے لیے مغفرت مانگے گا، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی. ہم سمجھیں درود شریف پڑھ لے چپ ہو گئے، نہیں رکتی کوئی چیز نہیں. یہ تو ایسا کنیکشن، انسان بڑی عجیب چیز ہے، ہر وقت اللہ کے کنیکشن میں ہے. دل سیاہ ہوتا ہے، مر گیا جی، میرے یہ حالات، میرے وہ حالات، میرا بچہ، میرا کاروبار، میرا وہ، میری نماز، مجھے کچھ مزہ نہیں آ رہا، کہاں جاؤں جی. وہیں نہیں جاؤ، چوک چوک دل کی طرف دیکھو. یہ ساری نشانیاں وہ ہیں جو پوری قوم کی مثال آپ کو دی بتائی گئی. انہوں نے کہا کہ سب جو ہم نے کیا نافرمانی کی، یہ جتنی باتیں ہم نے کی قوم خود کہہ رہی ہے، اس لیے کی کہ ہمارے دل پہ تو غلاف چڑھے ہوئے تھے. لیا جتنا گندا دل لا سکتا ہے، جتنا سیاہ دل ہو جائے لیا تو اس کو ایک ایسی مشین میں ڈالا جائے گا تیرا دل، الحمدللہ کہ جب اس مشین میں جا کے گیا وہ ایسا صاف اور شفاف اور نورانی ہو جائے گا کہ جیسے تیرا کپڑا تھا اور صاف ہو کے تو جمعے پہ گیا الحمدللہ، تو ایسا دل تیرا صاف ہو جائے گا اللہ کے حضور میں جا کے گزارش کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. تو بھائی دل صاف کرانا چاہتے ہیں، سچی بات ہے، مدی سے لیے آیا ہوں، اپنا دل بھی صاف کروں، آپ دل صاف اور ہمیشہ صاف ہے. اب کیا ہے، ٹھیک ہے تو ایک دفعہ کپڑا پہنا صاف ہو گیا، پھر پہنا، پھر گڑا تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر دھوتے ہیں نا، پھر تھوڑا گیا پھر مشین میں ڈالتے ہیں، وہ سیدھا ہو گیا. تو یہ ہوگا کہ ہم ایسا کام کریں گے بھائی، اس دنیا میں رہنا ہے، جب گند چڑھے گا پھر ہم وہ کام کر لیں گے، پھر صاف ہو جائے گا. یہ سسٹم چلتا رہے گا الحمدللہ. بہت تاکید سے اللہ نے قرآن کے اندر عمل ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بے انتہا جگہ پیش کیا ہے. یا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین قال اللہ تعالیٰ سے خود ارشاد فرماتا ہے کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر سے بڑا نہیں ہے. کیوں بڑا؟ اس لیے کہ ہمارے گندوں کو صاف کر کے رکھ دیتا ہے، بڑا کر دیتا ہے. اب کیا سسٹم ہو گیا بھائی، اللہ کے نبی نے کیا بتایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ ظاہر ہے انہیں تو ہوتی رہیں، گند چڑھتا رہے تم صاف کرتے رہو، گند چڑھتا رہے تم صاف کرتے رہو، گند چڑھتا، ایسی عادت پڑ جائے سبحان اللہ کہ گند جمنے نہ پائے دل کے اوپر. جب دل پہ گند جمے گا نہیں تو دل ہمارا کبھی گناہوں کی طرف رغبت کرے گا بھی نہیں. خود بخود اس کی خواہشات جو بنیں گی وہ کون سی بنیں گی؟ اللہ کے رسول کی طرف چلنے کی بنتی چلی جائیں گی. کسی وائس کی ضرورت نہیں، کسی تقریر کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں. خود بخود دل جو اندر سے تڑپے گا یا میں سنت عمل کیوں نہ کروں، ہر وہ چیز اس کو محبوب ہو جائے گی جو اللہ کے رسول کو محبوب ہے. یہ سارے اولیاء اللہ جتنے بنے ہیں، متقی بنے ہیں، بڑے بڑے مقامات ملے ہیں، سب کو اللہ کے ذکر کے ساتھ ملے ہیں. ذکر کے بعد نماز نہیں چلتی، ذکر کے بغیر کوئی عمل نہیں چلتا ہے. لازم ہے ذکر، وہی چمکاتے ہیں ہمارے اعمال کو. ایک نماز ہوتی ہے بغیر ذکر کے اور ایک نماز ہوتی ہے ذکر کے ساتھ، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لیکن صفائی کرنے کے لیے جو چیز ہے جو ہمارے دل کو صاف کرے گی وہ قلبی ذکر ہے، وہ مراقبہ ہے. اب دو قسم کی ہو گئی دوائیں، ایک تو ہو جو آپ کی جا کے
آن کاؤنٹر خرید لیتے ہیں کیمسٹ سے, خریدتے نہیں, یہ دے دیں اجازت. ایک وہ دوائی ہے کہ جو آپ کہاں سے کس کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ پرسکرائب کرے گا آپ کو, پرسکرپشن لکھ کے دے گا, جاؤ یہ دوا لو پھر استعمال کرو, یہ کیپسول لو. تو یہ جو ذکر ہے زبانی ذکر, یہ آن کاؤنٹر ہے, آپ لے لیں, اس کتاب سے سیکھ لیں, اس کی تصویر پڑھ لیں, سبحان اللہ پڑھ لیں, الحمدللہ پڑھ لیں, بڑے شوق سے, بہت ثواب ہیں, بڑی بڑی چیزیں الحمدللہ. لیکن جب لیں گے آپ دل کا علاج تو پھر کہاں سے لیں گے آپ, اونچا بولیں, ڈاکٹر سے. اللہ